حدیث نمبر 121۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور وہ جنبی تھے۔ وہ کہتے ہیں میں تو آنکھ بچا کر نکل گیا اور جا کر میں نے غسل کیا، پھر خدمت میں آیا تو آپ نے پوچھا تم کہاں تھے یا کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا میں جنبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 122۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ام سلیم بنت ملحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اللہ کے رسول، اللہ حق سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر بھی غسل ہے جب وہ خواب میں وہی چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ منی دیکھے تو غسل کرے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ام سلیم سے کہا ام سلیم، آپ نے تو عورتوں کو رسوا کر دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 124۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ محمود نے اپنی روایت میں یوں کہا ہے پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 125۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے تو میں پاک ہی نہیں رہ پاتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ ہے، حیض نہیں۔ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب وہ چلا جائے یعنی حیض کے دن پورے ہو جائیں تو خون دھو کر غسل کر کے نماز پڑھو۔ امام ترمذی کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 129۔ ام حبیبہ بنت حجش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور کہا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں رہ پاتی ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو محض ایک رگ ہے، لہٰذا تم غسل کرو پھر وہ نماز پڑھو۔ تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 142۔ عروہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے امام تھے۔ نماز کھڑی ہوئی تو انہوں نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جب نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہو اور تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی ضرورت محسوس کرے تو پہلے قضائے حاجت کے لیے جائے۔ حدیث نمبر 147۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ چکا تو کہا اے اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم مت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم نے ایک کشادہ چیز یعنی رحمت الہی کو تنگ کر دیا۔ پھر ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ مسجد میں جا کر پیشاب کرنے لگا۔ لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ پھر آپ نے فرمایا
تم تو آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، نہ کہ سختی کرنے والے۔